ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین۔ میرے نہایت محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ہم منکرین حدیث کے اوپر ایک سیریز کر رہے ہیں، اور اس سے پچھلے جو لیکچر میں بات ہوئی تھی وہ نماز کے اوپر تھی۔ آج انشاءاللہ ہم رمضان اور روزہ وہ دیکھتے ہیں کہ منکرین حدیث کس طرح ان دونوں چیزوں کا انکار کر رہے ہیں، اور کس طرح وہ اپنے جو بالکل غیر منطقی باتیں ہیں، بالکل جھوٹی باتیں ہیں، اور ان کو قرآن میں داخل کر کے قرآن کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ انہی کی زبانی میں آپ کو سناؤں گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ نہ تو صرف منکرین حدیث ہیں بلکہ یہ منکر قرآن بھی ہیں۔ اس لحاظ سے آج کا لیکچر بہت اہم ہے، تو چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کی فرضیت۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ یہ سورہ البقرہ ہے اور آیت نمبر 183 ہے۔ جی، اس آیت میں قرآن کی طرف سے حکم دیے جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ روزے کیا ہیں وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اور یہ جو منکرین حدیث ہیں ان کا روزوں کے بارے میں کیا خیال ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو سنواؤں گا۔ یہ عطا بخاری صاحب، میں آپ کو ہر ویڈیو میں ان کی تصویر دکھا دیتا ہوں، اب ان کے اقوال بھی میں آپ کو سنواؤں گا۔ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ جبکہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ عہد نبوت میں تھا ہی نہیں، تو پھر یہ رمضان کی بات قرآن کیوں کر رہا ہے؟ یہ کیا چیز ہے رمضان؟ یہ آج ہم دیکھیں گے۔ عہد نبوت میں جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ رمضان کا کوئی مہینہ نہیں تھا۔ عربوں نے اپنے ہاں رائج مہینوں کے قدیم نام بدل کر موسموں کے مناسبت سے نام رکھے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ جتنے بھی اب یہ نام ہے نا، یہ جو ہجری کے مہینوں کے نام ہیں جن کو آپ اسلامی مہینے کہتے ہیں، یہ ان کا اسلامی مہینے سے کیا تعلق ہے؟ یہ اللہ نے نازل کیے ہیں کہ یہ اسلامی ہے۔ یہ شہد کو بھی اوپر وہ لیبل لگا دیتے ہیں، اسلامی شہد، یعنی ان کے لیبل لگنے سے وہ اسلامی ہے۔ جی، سب سے پہلے تو آپ نے سنا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہینے اسلامی ہیں، کیا یہ اللہ نے نازل کیے ہیں؟ تو اس کا جواب انشاءاللہ ہم آخر میں دیں گے کہ اللہ نے مہینوں کے بارے میں کیا فرمایا قرآن میں۔ وہ لیبل نہ لگے اسلامی کا تو وہ غیر اسلامی ہو گیا، وہ تو کافروں کا ہو گیا شاید۔ مکھی اللہ نے پیدا کی ہے شاید۔ یہ یہاں پر بھی ہر چیز میں انہوں نے ایسے کیا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے انہوں نے۔ تو یہ اسلامی مہینے، ان کا مہینے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پہلے تو یہ ذہن سے نکالے نا۔ تو یہ عربوں کے ہاں جو مہینے رائج تھے، قدیم دور سے چلے آ رہے تھے، 12 مہینے تھے، تو اس کو انہوں نے اپنے موسموں کے مطابق عام فارم ان کے نام دے دیے، اس میں اسلامی غیر اسلامی کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو پہلے تو بنیادی طور پہ یہ دیکھیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پرانے وہ جو عہد جاہلیت سے قدیم جو نام چلے آ رہے تھے 12 مہینوں کے، وہ کیا تھے؟ یہ اسلامی مہینے ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ عربوں کے اندر جو نام تھے وہ ڈیفرنٹ تھے، وہ یہاں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے جو نام ہے آج کل اسلامی مہینے جنہیں کہتے ہیں، ان کو موسموں کے مطابق انہوں نے تبدیل کر دیا تھا، ان ناموں کو، پرانے ناموں کو۔ اب میں تھوڑی سی جسٹ آپ کے سامنے وہ سمری رکھ دیتا ہوں، پھر اصل بات بعد میں کریں گے۔ یہ سفر کا مہینہ، چونکہ سفر پیلے رنگ کو کہتے ہیں، اسی لیے جو ہے یہ اس لحاظ سے سفر کہا گیا اس کو، اور جو اس میں موسم خزاں ہیں، پتے اس میں پیلے ہو جاتے ہیں، تو یہ نام پڑا۔ اور اس میں وہ سفر پہ نکل جاتے تھے، ایک مہینے میں سفر میں نکل جاتے تھے پورے عربوں کے صحراؤں میں، اور پھر اسی مہینے میں واپس بھی آ جاتے تھے۔ یہ دیکھیے
रबीउल अव्वल में ये घरों में रहते थे, और फिर दूसरा महीना रबीउल सानी, और फिर ये घरों से बाहर निकल जाते थे। यानी एक महीने में घर से बाहर, अगला महीना घर के अंदर, और फिर उसके बाद अगला महीना फिर घर से बाहर। जमादिउल अव्वल जो है ये गर्मी का महीना है। जमादिउल सानी खुश्क ज़मीन हो जाती है। रजब सख्त गर्मी और इसमें जंग ममनू। शाबान ये पानी की तलाश में मुंतशिर हो जाते थे। रमज़ान शदीद गर्मी का महीना। अब रमज़ान पे असल में इन्होंने ख़ास बात की और उसको कहा कि बड़ा ही शदीद और जुलसा देने वाली गर्मी इसमें होती है। मैं इनकी ज़बान से सुनवाऊँगा आपको। शवाल जो है इसमें वो कहते हैं जी कि शवाल का महीना ऊपर उठना, तो वो ऊँटनियाँ जो है दुमों को उठा देती थीं ताकि हमला हो जाएं। अच्छा, उसके बाद और कहते हैं जी ये सर्दी का महीना। ज़ुल्क़ादा उसमें आराम करते थे, इसमें जंग ममनू थी। और ज़ुल्हज्जा इसमें अरब हज करते थे। तो ये इनकी तफसील पूरी काफ़ी लंबी थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सुनवा दी। अब आगे चलते हैं। अरबों के कदीम नाम में मुहर्रम नाम का कोई महीना नहीं था। बाद में सफरुल अव्वल को फिर उन्होंने मुहर्रम का नाम दिया। ये जरा ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मुहर्रम से मुताल्लिक बड़ी रिवायात इन्होंने वज़ा की हुई हैं। आगे है कि कदीम नाम नातिक की जगह रमज़ान का महीना रखा गया, रमज़ान का नाम रखा गया। तो ये 9वें नंबर पे है। तो अहद जाहिलियत में रमज़ान नाम का कोई महीना नहीं था, नातिक नाम था उसका, तो उसकी जगह पे रमज़ान आया। अरबों ने कदीम नाम नातिक की जगह रमज़ान का नाम रखा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कुरान में मस्जिद अक्सा का जिक्र है, मगर अहद नबूवत में यरूशलेम में सिरे से कोई मस्जिद ही नहीं थी। तो कुरान में मक्का से दूर दराज मकाम यसरब यानी मदीना को मस्जिद अक्सा कहा गया। इसी तरह कुरान में रमज़ान नामी किसी महीने की बात जो है वो उस वक्त के महीना नहीं था रमजान का। तो इसमें सूरज की तपिश और झुलसाव जो इतना शदीद होता था कि आदमी झुलस जाता था, वो जो माह रमजान होता था। तो उस निस्बत से इसको उसकी जो असल जो खसूसियत है इस महीने की, गर्मी की शिद्दत की, उस खसूसियत की वजह से कुरान करीम में रमजान का लफ्ज आया है बतौर महीना नहीं। यानी एक तो था नाम के तौर पर रमजान का लफ्ज नहीं आया। वो जो उस महीने की जो गर्मी की तपिश थी, जो झुलसा देने वाली तपिश थी, उस झुलसा देने वाली तपिश की मुनासबत से रमजान का नाम आया है। जी, आपने सुना, रमज़ान नाम जो है वो गर्मी की तपिश की वजह से पड़ा, और अरबों में इससे पहले रमज़ान नहीं था। और वो कहते हैं कि अहद नबवी में भी रमज़ान का महीना नहीं था, ये बाद में रखा गया। उसके बाद कहते हैं कि अरबों में शमसी कैलेंडर राइज था। कमरी कैलेंडर जो आज इन्होंने बनाया हुआ है इसका वजूद ही नहीं था, अरब तो उसको जानते ही नहीं थे, वो तो शमसी कैलेंडर पे चलते थे। तो ये इसके बारे में ज़रा सुने क्या फरमाते हैं। तो ये जो शदीद गर्मी का जो महीना है रमजान का, उसकी निस्बत से इसका नाम माह रमजान पड़ा। तो वो तो उसी सूरत में मुमकिन है ना कि वो जब भी आए वो गर्म हो। अगर आप उसको शमसी कैलेंडर से हटा के कमरी कैलेंडर में कर देते हैं तो वो रमजान तो कभी सर्दी में आएगा, कभी गर्मी में आएगा। आप मेरी बात को फॉलो दोबारा करें, अगर नहीं किया तो दोबारा सुन लें। अगर ये कैलेंडर शमसी नहीं था अरबों का, इन्होंने कहा कि जी कमरी कैलेंडर बनाया, और बनाया भी उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो अगर उन्होंने बदला है तो उसमें रमजान नाम आ गया ना नातक की जगह पे। जब रमजान नाम आ गया नातक की जगह पे, तो वो ये उसको बहाना ये बनाते हैं अपनी गलत बात का। लेकिन झूठ का कोई सर पैर नहीं होता। ये कहते हैं कि जब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने महीने का नाम रखा तो उस वक्त तो वो गर्म था, बाद में फिर सर्दियां आई तो वो सर्द हो गया। ये इनकी हाल है, इनकी अकलों का। एक चीज गर्म महीने की वजह से उसका नाम ही रमजान रखा गया, तो वो सर्दियों में फिर ठंडा तो नहीं होना चाहिए। देख लिया आपने, एक तो ये कह रहे हैं कि रमज़ान का नाम ही शदीद गर्मी की वजह से पड़ा, और दूसरा ये कह रहे हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला ने रखा था। तो अब इनसे पहले तो ये पूछे, क्या कुरान उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में नाजिल हुआ या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में नाजिल हुआ? तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में नाजिल हुआ तो उसका नाम तो कुरान में मौजूद है, वो तो अहद नबवी में मौजूद था। किस ढिठाई के साथ ये इनकार कर रहे हैं, आगे सुने। वो इसका मतलब ये हुआ कि अरबों के यहाँ शमसी कैलेंडर था, रमजान हर महीने के अंदर रमजान था, यानी गर्म था, तपिश वाला महीना था, शदीद झुलसा देने वाली गर्मी का महीना था। वो चाहे किसी भी साल में आए, वो तो उस सूरत में हो सकता है कि कैलेंडर कमरी ना हो, शमसी ही रहे। इन्होंने हकाइक के ऊपर इस तरह से तबीज पर्दे डाले हैं ताकि बात ही समझ में ना आए। शमसी कैलेंडर था अरबों के यहाँ, और मैं आगे चल के आपको रिवायतों से भी साबित करूंगा कि ये कमरी महीने नहीं थे अरबों के यहाँ, शमसी महीने थे। शमसी महीनों शमसी कैलेंडर के हिसाब से वो अपना हिसाब किताब करते थे। जो बिल्कुल बात वाज़ेह हो गई कि एक तो रमज़ान अहद नबवी में नहीं था, और दूसरा ये गर्मी की शिद्दत की वजह से इसका नाम पड़ा, और तीसरी बात ये कि अरबों में शमसी कैलेंडर चलता था, कमरी कैलेंडर नहीं था। अब इनके ऊपर हक की चोट
جو باطل کے سر پہ لگتی ہے وہ لگنے والی ہے، اور میں آپ کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ عربوں میں شمسی کیلنڈر چلتا تھا یا قمری کیلنڈر چلتا تھا۔ عرب کون سا کیلنڈر استعمال کرتے تھے؟ یہ سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ ہے، اس میں ایک سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کی تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ جی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 189 میں ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو تم چاند کو دیکھتے ہو، یہ گھٹتا بڑھتا ہوا ہے، یہ جو تم اپنی تاریخوں کا حساب لگاتے ہو تو یہ اس کے لیے ہے۔ تو یہاں تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عرب جو ہے خاص طور پر چاند کو ہی دیکھ کر اپنی تاریخوں کا جو ہے وہ تعین کرتے تھے، اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں بتایا کہ عربوں میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا تھا حج کا۔ تو یہ حج کا مہینہ اور تاریخیں یہ چاند کی ذریعے سے وہ دیکھتے تھے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس زمانے میں قمری کیلنڈر ہی رائج تھا۔ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کا جھوٹ یہاں پہ بالکل واضح ہو چکا ہے۔ اب یہ احادیثوں پہ اجرا کرتے ہوئے بتائیں گے آپ کو کہ عربوں کا کیلنڈر جو ہے وہ شمسی ہی تھا۔ دیکھیں اور کس طرح جھوٹ ان کا واضح ہوتا ہے، آپ کے سامنے میں ابھی رکھتا ہوں۔ جنگ تبوک جو ہے یہ ماہ رجب میں ہوئی تھی۔ اب میں نے بتایا تھا نا پیچھے کہ رجب گرمی کا مہینہ ہے، تو یہ گرمی کے مہینے میں ہوئی تھی۔ موسم گرما اس کے اندر شدید گرمی تھی، خشک ہونے کی وجہ سے، گرمی ہونے کی وجہ سے، موسم خشک ہونے کی وجہ سے یہ تبوک کا جو حملہ تھا روک دیا گیا تھا۔ آپ کوئی بھی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں۔ جی تبوک کا حملہ روک دیا گیا تھا، کوئی بھی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ تو بخاری صاحب آپ خود پڑھیں پہلے، یہ حملہ روکا نہیں گیا تھا۔ یہ 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں آپ 30,000 لشکر لے کر نکلے تبوک کی طرف، جو کہ عرب کی آخری سرحد تھی، اور آپ کو اطلاع ملی تھی کہ روم کا جو بادشاہ جو ہے وہ اپنی فوجیں جو ہے وہ عرب کے بارڈر پہ لا رہا ہے اور مدینہ پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو آپ جو ہے اپنی فوجیں لے کر اس سے قبل کہ وہ آئے آپ چل پڑے۔ 15 دن لگے آپ کو سفر میں جانے میں۔ تبوک میں جب پہنچے تو پھر وہ وہاں پہ جو آخری حد تھی عرب کی، تو آپ جنگ کے لیے وہاں پہنچ چکے تھے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ نبی ان کے ساتھ آ رہے ہیں تو وہ ان کو نکلنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آپ وہاں پہ 20 دن قیام کے بعد آپ نے تبوک میں قیام کیا، 20 دن کے بعد آپ پھر 15 دن کا سفر کر کے واپس آئے۔ اتنا بڑا سفر ہوا، اتنی بڑی جو ہے تیاری کے ساتھ آپ گئے، اگلی پارٹی جنگ کے لیے نہ آئی تو کیا یہ حملہ روک دیا گیا؟ آپ تو جنگ کے لیے گئے تھے۔ اب آگے جنگ احزاب دیکھیں، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دو مہینے ہیں، شوال کے اور ذوالقعدہ کے۔ یہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا ابھی کہ یہ سردیوں کے مہینے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اس روایت آپ اٹھائیں، جنگ احزاب کی روایت اٹھائیں جو شوال میں اور ذوالقعدہ میں ہوئی۔ یہ دونوں مہینوں میں ٹھنڈ تھی، اور روایات کے اندر بھی یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ شدید سردی میں جنگ لڑی گئی۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ یہ خود ان کا جھوٹ ان کی روایتوں سے باہر آ رہا ہے کہ وہ روایتیں ان کی جھوٹ کی کلی کھول رہی ہیں کہ شوال اور ذوالقعدہ یہ سردیوں کے مہینے تھے اور جنگ سردیوں میں لڑی گئی، شدید سردی میں لڑی گئی۔ اندازہ لگائیں۔ اور اس میں ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کون ہے اس سرد رات میں اٹھ کے مجھے دشمن کی جاسوسی کر کے بتائے کہ وہ کیا جنگی پلاننگ کر رہے ہیں۔ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی روایتوں سے جھوٹ واضح ہو رہا ہے۔ اب روایتوں کو تو چھوڑیں، پہلے آپ کی اپنی زبان سے جھوٹ واضح ہو رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ آپ نے کہا کہ شدید گرمی، جھلسا دینے والی گرمی، اور رمضان کے بعد اگلا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ شوال کا، اور اگلا مہینہ ذوالقعدہ۔ تو جنگ احزاب کہہ رہے ہیں کہ شوال میں اور ذوالقعدہ میں لڑی گئی۔ رمضان شدید گرمی کا ہے اور شوال اور ذوالقعدہ شدید سردی کے آ رہے ہیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ان کی روایتوں سے جھوٹ ثابت ہو رہا ہے۔ اب آپ بتائیے خود کہ کون جھوٹ بول رہا ہے؟ کون سا زمین کا علاقہ ہے جس میں ایک مہینے میں شدید گرمی ہو رہی ہو اور اگلے مہینے میں شدید ٹھنڈ ہو رہی ہو؟ تو آپ ان سے ہی پوچھیں خود، اور یہ روایتوں کو جھوٹا کہتے ہیں۔ یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ان کو 1000 جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ ہے ان کے عقائد، اور یہ لوگوں کو اس طرح گمراہ کر رہے ہیں۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 کے اندر سیام کا لفظ ہے، یہ سواد کے ساتھ ہے۔ سیام، سیام کا مطلب ہوتا ہے جو انہوں نے روزہ کیا ہوا ہے۔ سیام کا مطلب ہے خود کو روکنا، ضبط نفس کرنا، اپنے اوپر کنٹرول کرنا، یہ مانے آ جاتی ہیں۔ خود کو کتاب اللہ کی حدود کے اندر رکھنا، جو لیمیٹیشن، جو باؤنڈری، جو پیٹرن کتاب اللہ کا ہے اس کے اندر رکھنا، اس سے باہر نہ نکلنا،
یہ چیزیں آ گئیں. پھر اس کے اندر آ جاتا ہے کہ لازمی فوجی تربیت حاصل کرنا، یہ اس کے معنوں میں. پھر آ جاتا ہے کسی چھاونی میں یعنی کینٹ میں رک کر فوجی تربیت حاصل کرنا، جیسے وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی، وہاں پہ لوگ جو بھرتی ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ 3 سال یا 5 سال جتنی بھی ہے وہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. تو کسی کینٹ میں کسی چھاونی میں رک کر وہ فوجی تربیت حاصل کرنا، ملٹری ٹریننگ حاصل کرنا. اس کے بعد سورہ البقرہ کی آیت نمبر 184 کے اندر ہے تصومو کا لفظ ہے، تو تم فوجی تربیت حاصل کرو، یہ اس کی میننگ بنتے ہیں. وہ جس کو انہوں نے روزہ کیا ہوا، روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے، روزے کا لفظ قرآن کے اندر نہیں ہے. یہ سومو کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، سیام سومو کا، کہ روزہ کرو، روزہ رکھو. تو یہ ترجمہ فارسی زبان کا ہے، ہمارا نہیں ہے، عربی کا نہیں ہے، ہمارے قرآن کا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں، قرآن میں روزے کا لفظ نہیں ہے. تو یہ تصومو کا مطلب ہے تم فوجی تربیت حاصل کرو. یہاں پر تدبر آئے گا، غور و فکر آئے گی، پھر بات سمجھ آئے گی. جی آپ نے دیکھا وہ غور و تدبر ان کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے غور و تدبر کیا، آپ بھی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رمضان جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے. جی صوم کا مطلب لغات القرآن سے ہم دیکھتے ہیں، غلام احمد پرویز نے جو لغات لکھی اس میں وہ صوم کے بارے میں کیا کہتے ہیں. لغات القرآن غلام احمد پرویز نے لکھی اور یہ منکرین حدیث کا استاد ہے، مگر وہ روزے کے بارے میں جو ان کا نظریہ تھا وہ بالکل قرآن کے مطابق تھا. وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی لغات میں، کیا لکھ رہے ہیں آپ ملاحظہ فرمائیے. صوم صاد واو میم، اس کا مطلب ہے رک جانا، ٹھہر جانا، باز رہنا، یہ اس کا مطلب ہے. قرآن کریم میں صیام کو فرض قرار دیا گیا، یعنی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 183 انہوں نے کوٹ کی، اس لیے بتا دیا کہ یہ صبح سے رات تک کھانے پینے اور جنسی اعمال سے مجتنب رہنے کا نام ہے. یہ مانتے ہیں وہ کہ یہ روزہ ہے، یہ عسکری تربیت نہیں ہے یہ جو بخاری کہہ رہے ہیں. آگے فرمایا یہ رمضان کے مہینے کے روزے ہیں جن میں قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، اور یہ بھی مانتے ہیں ہم کہ قرآن کا مہینہ جو ہے رمضان تھا، اس میں شروع ہوا اس کا نزول. اور جو شخص مقیم ہو، سفر میں نہ ہو، تندرست ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس کی طبی حالت ایسی ہو کہ وہ روزے رکھنے میں مشقت نہ اٹھانی پڑے تو اس پر روزہ فرض ہے. آگے دوسرے حصے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ روزے در حقیقت جماعت مومنین کو جہاد کی مشقت انگیز زندگی کا خوگر بنانے کے لیے سالانہ عسکری ٹریننگ کے مترادف ہے. جی پھر سن لیجئے، روزے در حقیقت جماعت مومنین کو جہاد کی مشقت انگیز زندگی کا خوگر بنانے کے لیے سالانہ عسکری ٹریننگ کے مترادف ہیں. جی یہ غلام احمد پرویز کہہ رہے ہیں کہ یہ روزے ملٹری ٹریننگ کے مترادف ہیں، ملٹری ٹریننگ نہیں ہے. یہ ان کے جو شاگرد ہیں بخاری، انہوں نے یہ لفظ اٹھایا، یہاں سے یہ فکرہ اٹھایا اور اپنے استاد کا جو مفہوم ہے اس کو بھی بدل دیا، اس کو بھی چھوڑ دیا، اور ملٹری ٹریننگ کہہ کر رمضان اور روزے کا مطلب بتایا آپ کو، اور اس طرح گمراہ کر رہا ہے یہ لوگوں کو. اور اسے نہیں معلوم تھا اور اسے یقین بھی نہیں تھا کہ کوئی غلام احمد پرویز کی کتاب اٹھا کے سامنے پیش کرے گا اور اس میں وہ مطلب بتائے گا جو انہوں نے بتایا تھا اور مجھے جھوٹا قرار دے گا. یہ آپ کے سامنے وہ جھوٹے قرار دیے جا چکے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ غلام احمد پرویز کا ہی جو فہم ہے وہ آگے لے کر چل رہے ہیں، لیکن ان سے بھی انکار کرنے میں 2-4 ہاتھ آگے ہیں. وہ تو روزے کو مانتے ہیں، قرآن کے اندر روزہ ہے اور روزے کا مہینہ ہے. جی شہر و رمضان، شہر و رمضان کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم لغات سے دیکھیں گے کہ اس کا مطلب وہاں پہ کیا ہے. لغات القرآن میں شہر کا مطلب کیا بیان ہوا ہے؟ صاحب تاج العروس نے لکھا ہے کہ اس کے معنی ہیں کسی بری بات کا نمایاں اور مشہور ہو جانا. تو یہ تو تاج العروس کا مطلب انہوں نے کوٹ کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جوہری نے کہا ہے کہ اس کا استعمال مطلقاً کسی معاملہ کے واضح ہو جانے اور مشہور ہو جانے کے لیے ہوتا ہے. یعنی کوئی بات مشہور ہو جائے تو چاہے کوئی بھی ہو تو وہ شہر کہلائے گی. اردو میں عام طور پر شہرت اچھی باتوں کے لیے بولا جاتا ہے اور تشہیر بری باتوں کے لیے. تو لہٰذا اس لحاظ سے یعنی الشہر چاند کو کہتے ہیں کیونکہ اس کے ظہور سے مہینے کی شہرت ہو جاتی ہے، اور نیز مہینے کو بھی شہر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، مہینے کو شہر کہتے ہیں. ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی معاملے کا واضح ہو جانا اور روشن ہونا ہوتے ہیں. اسی سے شہر چاند کو کہتے ہیں. شاہرہ اور مشاہرہ اس سے ماہانہ اجرت ہے. اور یہ معاملہ کیا ہے؟ قرآن میں شہر و رمضان مہینے کے لیے آیا ہے جس کی جمع اشہرون ہے، اور
شہورن ہے۔ تو بخاری صاحب آپ کے استاد تو لغت میں لکھ دیتے ہیں کہ شہر و رمضان مہینہ اور قرآن وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا اس کے لیے شہر آیا، لیکن آپ اس کا کچھ اور ہی مطلب کہہ رہے ہیں۔ اب ہم آپ سے سنتے ہیں کہ آپ شہر کو کیا کہتے ہیں۔ مکی دور کے مصائب و علام اپنے ہی رشتہ داروں کی طرف سے مظالم، اپنے بیوی بچوں، گھروں، حویلیوں، کھیت کھلیانوں کو چھوڑ کر ہجرت کی سختیاں، بے سر و سامانی، مدینہ کی دل دہلا دینے والی جنگوں کے شعلے اور ہولناک خون ریزیاں، یہ کیا تھی؟ یہ آگ اور خون کا دور تھا، یہ مکی دور اور یہ مدنی دور جس میں نزول قرآن کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور اس دور یا زمانہ، یہ جو ایرا ہے اس کو انگلش میں ایرا بولتے ہیں، ایرا، اور اردو میں دور یا زمانہ بولتے ہیں، یہ مہینہ نہیں ہے شہر۔ تو اس دور یا زمانہ یعنی ایرا کو قرآن میں شہر رمضان کہا گیا۔ اب سمجھ آئی شہر رمضان کیا ہے؟ جی اب سمجھ آئی آپ کو شہر رمضان کیا ہے؟ وہ ایک ایرا تھا، پورا 23 سالوں کا زمانہ جس میں ظلم زیادتی ہوتی رہی مسلمانوں کے اوپر، تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ تم جنگی تربیت حاصل کرو، یہ ایک مطلب بتایا۔ اب اگلا مطلب پھر اس سے ڈیفرنٹ ہے، شہر کیا ہے اس کو بھی سنیے۔ اب آ رہا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں، یہاں پہ ہے فمن شاہد منکم الشہر، بس تم میں سے جو کوئی یعنی آئی وٹنس واقعہ سے دیکھے، کیا اس شہر کو دیکھے۔ یہ اب شہر کیا ہے بتایا، پیچھے شہر رمضان کا میں نے بتایا، اب اس شہر سے آپ ٹیلی کریں، وہ تصدیق ہو جائے گی کہ واقعی وہ مصائب کا دور تھا۔ تو اس شہر سے دیکھیں، الشہر کے معنی کوئی برائی، کوئی بری بات یعنی ایول جو نمایاں یعنی نٹوریس ہو جائے، نٹوریس بات کو کہتے ہیں جو نمایاں ہو جائے، نٹوریس بات، ایول نمایاں ہو جائے، ظاہر ہو جائے کوئی برائی، تو ان کی برائیاں تو ظاہر ہو گئی تھیں کفار کی، دشمنوں کی۔ تو عربی زبان میں شہر الحرام کے معنی ہے خون ریزی حرام ہے، یہ عربی میں بولا جاتا ہے شہر الحرام کہ خون ریزی حرام ہے۔ اس سیاق و سباق کی روح سے شہر کے معنی زمانہ، شہر کے معنی زمانہ یا دور یعنی ایرا کی بھی ہے، یعنی وہ ایرا جس میں ظلم اور زیادتی پائی جائے، تو اس کے معنی شہر ہوں گے۔ آگے لفظ ہے فل یسمہ، تو فل یسمہ کا مطلب ہوگا پس وہ اس شہر یعنی برائی یعنی زیادتی یا ظلم کے خلاف لڑنے کا عہد کرنا، یہ اس کا معنی بنتا ہے۔ یعنی قرآن آج ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال ایمان والوں کے ساتھ پیش آئے تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ جنگی تربیت حاصل کرنا چاہیے، تمہیں اس ظلم کے خلاف جنگی تربیت حاصل کر کے کھڑے ہونا چاہیے اس ظلم کو بند کرنے کے لیے، جیسے صحابہ کرام نے کیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت صحابہ کو ساتھ ملا کے 7-8 سال کے عرصے میں 82 جنگیں لڑی تھیں، وہی کام آج بھی ہوگا، یہ ذہن میں رکھ۔ جب بھی کوئی ظلم و زیادتی کا دور آئے گا تو آپ ملٹری ٹریننگ حاصل کریں گے اور اس ظلم و زیادتی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہے مطلب صوم کا اور رمضان کا اور شہر کا۔ اب ان سے پوچھئے کہ آج کے دور میں بھی ظلم و زیادتی ہماری زندگی میں قوموں کے اوپر ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے افغانستان میں پچھلے 40-50 سالوں میں لوگ مر رہے ہیں اور جنگ و جدل کا ماحول ہے، ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، جوان بوڑھا ہو جاتا ہے حالت جنگ میں۔ ہمارے دور کے ہمارے آنکھوں کے سامنے عراق میں لوگوں پہ ظلم ہوا، سیریا میں ہو رہا ہے، اور کشمیر میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ سارے ہمارے سامنے ہوئے۔ تو کیا آپ اس کے لیے کھڑے ہوئے؟ کیا آپ نے لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا؟ کیا آپ نے اس ظلم و زیادتی کے خلاف روزہ رکھا، صوم کیا؟ اگر کیا ہے تو بتائیں ذرا۔ خالی کھلی زبان سے آپ یہ ساری چیزیں بتا کے قرآن کے اندر باطل داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس دین سے گمراہ کر رہے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے۔ لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل نہ سامنے سے اس قرآن پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ یہ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 42 ہے۔ اور پھر قرآن باطل کو کیسے مٹاتا ہے؟ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق ذالکم الویل مما تصفون۔ مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ سورہ الانبیاء کی آیت مبارکہ۔ تو انہوں نے جو باتیں بنائی ہیں، اب دیکھیں حق کی چوٹ کیسے ان کے اوپر لگ رہی ہے۔ روزوں میں رات اور دن کا ذکر ہے۔ بخاری صاحب نے کہا کہ روزہ تو ایک ملٹری تربیت ہے، تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔
سورہ البقرہ۔ اور آگے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ یہ سورہ البقرہ ہے۔ راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدی صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ تو قرآن تو واضح کہہ رہا ہے کہ اس میں رات ہے، رات میں تم آرام کرو، سو، اور اگر تمہیں ضرورت ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت بھی کر سکتے ہو، یہ حلال کیا گیا ہے۔ اور رات کے بعد دن کا ذکر فرمایا کہ صبح سے لے کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ تو یہ روزہ ہے، ایک عملی شکل ہے جس کو وہ تربیت کہہ رہے ہیں، عسکری تربیت۔ آگے دیکھیں مزید وضاحت۔ جی اب اگر روزہ صرف یہ کہتے ہیں کہ تربیت ہے، جنگی تربیت، تو یہ جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں دیکھیں کون سی جنگی تربیت کی بات ہو رہی ہے۔ فَإِمَّا تَرِيَنَّ مِنَ الْبَشْرِ أَحَدًا فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ تو یہ کون سی تربیت ہے جس میں وہ حضرت مریم کہہ رہی ہیں کہ میں نے صوم کیا ہوا ہے؟ ترجمہ دیکھیے گا اس کا۔ پھر اگر کوئی تجھے نظر آئے تو اسے کہہ دے کہ میں نے رمضان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ ایک دن کا روزہ اور اس میں صوم کا ذکر ہے، تو اس میں کون سی تربیت ہو رہی ہے، کون سی عسکری تربیت کی بات ہو رہی ہے؟ اب ہم قرآن سے دیکھیں گے کہ قرآن شہر کا کیا مطلب بتاتا ہے۔ قرآن اب بتائے گا، اور حق کی چوٹ ان کے سر پہ ایسے پڑنے والی ہے کہ ان کا دماغ پھٹ جائے گا، باطل مٹ جائے گا۔ تو دیکھیں قرآن شہر کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک دین القیم۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، یہی ٹھیک ضابطہ ہے۔ ذالک دین القیم، تو یہ ہے جی دین، جسے یہ مانتے نہیں ہیں، جسے کہتے ہیں یہ پوجا پاٹ ہے۔ تو دین میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے جب سے زمین و آسمان قائم کیا 12 مہینے رکھے، 12 ہی مہینے ہیں، اور ان میں 4 حرام کے مہینے اللہ نے اس وقت سے قائم کیے ہیں جب سے زمین و آسمان قائم ہوا۔ تو یہ ہے ان کا جھوٹ، پوری کی پوری ان کی جتنی بھی کوشش ہے وہ باطل ہو گئی، وہ رائے گاہ چلی گئی۔ اب ان کے جو ماننے والے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ روزوں سے روک کر، رمضان سے روک کر، اللہ کے اتنا بڑا جو حکم ہے اس سے روک کر یہ کیا کرانا چاہتے ہیں؟ جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں، خود بھی جہنم میں جائیں گے اور آپ کو بھی لے کر جائیں گے۔ تو ہم آپ سے اور ان سب سے یہ عرض کرتے ہیں کہ رجوع کریں، توبہ کریں اور اللہ کے دین کی طرف پلٹیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے ناظرین، میرے نہایت محترم نوجوان ناظرین، اور وہ جو عطا بخاری سے متاثر ہیں، ان سب کو یہ پیغام ہے کہ سوچیں، غور و فکر کریں۔ یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، اور مرنے کے بعد اس کا جواب ہم نے دینا ہے، اور اپنے اعمال کے اوپر ہمیں جہنم یا جنت ملے گی۔ تو کوشش کریں کہ اللہ کے دین کو فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ نے آپ کو مسلمان پیدا کر دیا، اللہ نے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، آپ کے پاس قرآن محفوظ ہے، آپ کے پاس احادیث محفوظ ہیں۔ آپ ان کو فالو کریں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں اور اپنے لیے جنت میں مقام بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے پڑھا سنا اور یہ آپ کے سامنے پیش کیا، اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتارے اور لوگوں کے، سننے والوں کے دلوں میں اتارے، تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔